آج ویو 360 میں پاکستان میں پولیس کو کن اصلاحات کی ضرورت ہے اور امریکہ کے تجربے سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ ایک ایگریسو موڈ تھا پولیس کا لوگوں کو ڈیل کرنے میں، جس نے ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کی، اس کا لوگوں کی طرف سے بڑا سویر پش بیک ہوا۔ رہائش کے لیے دنیا کے مہنگے اور سستے ترین شہر کون سے ہیں؟ اور امریکہ میں لوگوں کو مفت خوراک فراہم کرنے والے فوڈ بینکس کو مہنگائی کے باعث مشکلات کا سامنا۔ افراط زر یقینی طور پر ہمارے بجٹ اور خوراک کی مقدار پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ انصاف ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے انصاف ملے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں آئے دن پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور کئی دوسرے ملکوں میں مشتعل ہجوم کی جانب سے تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ وہ ہجوم جو اپنی دانست میں انصاف کرنے نکلتا ہے اور اس کوشش میں بڑی ناانصافی کرتا ہے، جسے وہ مجرم سمجھ لیتا ہے، اسے سزا دینے کے جنون میں خود جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسے واقعات امریکی تاریخ میں بھی رونما ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بھی سفید فام جتھوں کے ہاتھوں سے افاموں کی ہلاکت اس ملک کے ماضی کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے۔ ایسے واقعات کے پیچھے بہت سے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تاریخی محرکات ہوتے ہیں اور بہت سے تعصبات بھی یقیناً ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کیوں تماشائی بنی رہ جاتی ہے؟ بر وقت پہنچتی کیوں نہیں؟ حالات کو قابو کیوں نہیں کر پاتی؟ سیالکوٹ میں سری لنکا کے شہری کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹر پہ کہا کہ وہ پنجاب پولیس کے اسٹرکچر کا فوری جائزہ لیں گے اور اصلاحات کا عمل شروع کریں گے۔ پولیس کو بہتر بنانے کی یہ پنجاب یا پاکستان میں پہلی کوشش تو نہیں ہوگی۔ امریکہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر حسن عباس پاکستان میں پولیس کے نظام پہ تحقیق کر چکے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ کئی اصلاحات بھی انہوں نے تجویز کی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھی نخبت ملک کو بتایا کہ پولیس کو مؤثر بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہ کہ مشتعل ہجوم کے سامنے پولیس اہلکاروں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ ترجیحات میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا تحفظ، ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور لیکن یہ تب ہو سکتی ہے کہ اگر پولیس ویل ٹرینڈ ہو، اس میں مسلسل یہ سکھایا جاتا رہے کہ آپ ان کے اوپر گولی چلائیں گے، کیا آپ ان کے اوپر پانی پھینکیں گے، کیا آپ ان کو وارننگ دیں گے، کیا آپ اپنی شو آف اسٹرینتھ کریں گے۔ یہ سب ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور یہ ٹریننگ کے ذریعے آتی ہیں۔ پاکستان میں ہجوم کی جانب سے تشدد کے واقعات میں پولیس بے بس نظر آتی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مسئلہ ہے یا معاشرے کو ایز اے سوسائٹی ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ پولیس سے ایک بہت بالاتر مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ جو سرکار ہے، اسٹیٹ ہے، وہ اپنے تانے بانے رکھے، وہ جس وقت کبھی کوئی پولیٹیکل پریشر پڑے تو وہ گیون کر جائے، اور وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دے جہاں پہ آپ کو نہ معلوم ہو کہ کون سا سیاسی ایکسٹریمسٹ یا مذہبی انتہا پسند کس وقت اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جوڑ لے گا کہ اسٹیٹ پولیس کو حکم دے گی کہ بس اب آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ میں پولیس سے ذمہ داری کو ہٹا نہیں رہا، پولیس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور خاص کر پاکستان میں اور اس طرح کی ترقی وزیر ممالک میں پولیس کے اوپر کوئی توجہ دی نہیں جاتی۔ پاکستان کی پولیس کی ضروریات کی بات کی جائے تو آپ کی نظر میں چند اہم ضروریات وہ کون سی ہیں جن سے پولیس کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے؟ پہلی بات جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں آپ کی سیکیورٹی آف ٹینیور۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک رول آف لا کی انسٹیٹیوشن کی بات ہے، اور بہت سے کیسز میں آپ جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں یا کرمنل ایکٹرز ہیں، وہ اس لیے اپنے انجام کو نہیں پہنچتے، منطقی انجام کو، ایک کورٹ سسٹم کے تھرو، بیکاز ان کی جو ان کے خلاف گواہی دیتا ہے وہ ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ بے شمار واقعات ایسے آ چکے ہیں۔ تیسری بات ہے پولیس ٹریننگ۔ تو کیا اگر انہیں مالی طور پہ جو ہے وہ مستحکم کر دیا جائے، مالی وسائل بڑھا دیے جائیں، تو کیا اس سے کوئی کارکردگی بہتر ہو پائے گی یا پھر یہ مسئلہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ مسئلہ اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن یہ ایک سوچ کی نشاندہی بھی ہے۔ یہ جب فیصلہ کر لیا جائے کہ پولیس کو اکاؤنٹیبل بھی بنانا ہے، ریسورسل بھی بنانا ہے، اور آپ نے اس کو اتنی انویسٹ اس میں کرنا ہے جتنا آپ پاکستان کی کسی اور سیکیورٹی اداروں میں کرتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ایک F-16 طیارہ خرید لیں یا اس F-16 کی بجائے 15 پولیس اسٹیشنوں کو بالکل ماڈرنائز کر لیں۔ یہ فیصلے اسٹیٹ کے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ F-16 نہ لیں، وہ آپ کی اپنی ضرورت اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہے، لیکن جہاں آپ انویسٹ کریں گے وہاں سے ہی آپ کو خیر کی توقع کرنی چاہیے۔ پولیس کے اندر کسی نے فائنینشلی بھی
کسی نے کسی انسپریشنل طریقے سے بھی انویسٹ نہیں کیا. اس سال 6 جنوری کو US کیپٹل کی عمارت پر مشتعل ہجوم نے دھاوا بولا، سیاستدانوں کو جان سے مارنے کے نعرے لگائے اور پولیس ناکام نظر آئی. تو امریکہ میں پولیس کے تجربات سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ لوکل پولیس کو اپنا کام نہیں کرنے دیا گیا کہ جو ان کی بیک اپ فورسز چاہیے تھی وہ موقع پر موجود نہیں ہوئی، اور وہ سب کچھ اس کا ایک سیاسی پس منظر تھا. اور اس کے بعد ریشیل ایشوز بھی تھے. بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ پولیس کیپیبل تھی، لیکن پولیس کو یہ الاؤ ہی نہیں کیا گیا پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. اسی لیے اس پہ نہ صرف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول، بلکہ لوگوں کے بیچ میں بھی اور پولیس کے اپنے حلقوں کے بیچ میں بھی اس پہ بہت شدت سے بات ہو رہی ہے کہ کیوں جو پولیس کو ریسورسز اور کیپیبلٹی کے باوجود جو ہے ان کو استعمال نہیں ہونے دیا گیا. امریکہ میں جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس کچھ عرصے سے جس کو ہم کہتے ہیں ملٹرائزڈ پولیسنگ کی طرف چلی گئی ہے. ان کو ٹینک دے دیے گئے ہیں، ان کو بہت سے جو امریکن وار آن ٹیرر کے دور کی بہت سی اکوپمنٹ تھی. تو یہاں پہ بھی پولیس پچھلے 2-3 سالوں میں گلوبلی اور امریکہ میں خاص کر پولیس کو بڑا سیویئر کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہاں کی پولیس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس ریسورسز کم ہیں. ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں، ان کے پاس ٹریننگ بھی ہے، رول آف لا کا سسٹم بھی چل رہا ہے، لیکن ایک ایگریسو موڈ تھا پولیس کا لوگوں کو ڈیل کرنے میں جس نے ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کی ہے. اس کا لوگوں کی طرف سے بڑا سیویئر پش بیک ہوا. یہ تھے ڈاکٹر حسن عباس. تو دیکھا جائے تو امریکہ اور پاکستان کی پولیس کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، لیکن بنیادی معاملہ یہی ہے کہ کیسے پولیس کو عوام کا مؤثر محافظ بنایا جائے، اور اس کے لیے پولیس کو کیا تربیت دی جا رہی ہے یہ بہت اہم ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ہتھیار تھما دینا کافی نہیں. تحریک انصاف کی حکومت نے 2013 میں جب خیبر پختونخوا کا اقتدار سنبھالا تو پولیس میں اصلاحات کا عمل شروع کیا تھا. آج عام شہری وہاں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اس پر ہم ایک رپورٹ لے کے آئیں گے جلد ویو 360 میں. مہنگائی سے ان دنوں ہر کوئی پریشان ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رہنے کے لیے دنیا کے سستے اور مہنگے ترین شہر کون سے ہیں؟ اس بارے میں آج دلچسپ معلومات لے کے آئی ہیں فائزہ بخاری. تو فائزہ، تھوڑا سا سسپینس رکھیں گے، شہروں کے نام پہلے میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، پہلے یہ بتائیں کہ انہیں سستا یا مہنگا قرار دینے کا معیار کیا ہے؟ سارا، ویسے تو بہت سے ادارے اپنی انڈیکس مرتب کرتے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی، جس کا انٹیلیجنس یونٹ ہر سال جون اور دسمبر میں یہ رپورٹ جاری کرتا ہے. اس میں 200 مصنوعات اور سروسز کی مد میں تقریباً 400 انفرادی قیمتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور 10 اہم کیٹیگریز میں جیسے رہائش، ٹرانسپورٹ، صحت عامہ، تعلیم وغیرہ کے اخراجات کا مجموعی تخمینہ شامل کیا جاتا ہے. امریکی شہر نیو یارک میں کاسٹ آف لیونگ کو بنیاد بنا کر باقی تمام شہروں کے اعداد و شمار مرتب کیے جاتے ہیں. نیو یارک میں رہن سہن کے اخراجات کو 100 پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور باقی تمام شہروں کا اس سے موازنہ کر کے ان کی رینکنگ جاری کی جاتی ہے. مثلاً اس بار پیرس کے کاسٹ آف لیونگ انڈیکس میں پوائنٹس 104 ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں نیو یارک کی نسبت مہنگائی 4% زیادہ ہے، جبکہ کراچی کا انڈیکس 36 ہے، یعنی نیو یارک کی نسبت یہاں رہن سہن کے اخراجات 64% کم ہیں. اب کراچی والے تو شاید یہ نہیں مانیں گے کہ ان کا شہر سستا ہے، لوگ مہنگائی سے بہت بری طرح سے پریشان ہیں. یہ بتائیں پھر کہ رہنے کے لیے دنیا کے سب سے سستے شہر کون سے ہیں؟ سارا، اکثر سستے ترین شہروں کا تعلق مشرق وسطیٰ، افریقہ یا ایشیا کے غریب خطوں سے ہے. جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ شام کا دارالحکومت دمشق 10 انڈیکس پوائنٹس کے ساتھ سستا ترین شہر قرار پایا، جہاں معیشت بری طرح متاثر ہے، اور یوں اس رپورٹ میں قیمتوں کی 10 میں سے 7 کیٹیگریز میں اسے سب سے کم پوائنٹس ملے. لیبیا کا شہر طرابلس دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اشیاء خورد و نوش، پہناوا اور ٹرانسپورٹ کافی سستی ہے. تیسرے نمبر پر ازبکستان کا شہر تاشقند ہے. سارا، پاکستان کا شہر کراچی سستے ترین شہروں کی فہرست میں چھٹے، اور بھارت کا شہر احمد آباد 7ویں نمبر پر ہے. اچھا، اب بظاہر تو کسی شہر کا سستا ہونا بڑی ایک اچھی بات لگتی ہے، اس کی خوبی لگتی ہے، لیکن ایکچولی ایسا ہے نہیں، رائٹ؟ بالکل، کیونکہ اس میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ یعنی معیار زندگی کو شامل نہیں کیا جاتا، تو اکثر شہر جو بہت سستے ہیں وہاں آپ شاید ہی رہنا چاہیں گے. سو کون سے شہر سب سے زیادہ مہنگے قرار دیے گئے ہیں؟ جی سارا، 173 شہروں کے جائزے میں سب سے مہنگا اسرائیل کا شہر تل ابیب ہے، جس کی کاسٹ آف لیونگ انڈیکس پر 106 پوائنٹس ہیں، یعنی نیو یارک سے 6% زیادہ مہنگائی. ماہرین کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ تل ابیب اسرائیل کا فائنینشیل مرکز ہے، اور یہاں اچھی آمدن والی ملازمتوں کے مواقع ملک بھر سے لوگوں کو یہاں کھینچ لاتے ہیں، اور اسی مقبولیت یا طلب کی وجہ سے یہاں مہنگائی عروج پر ہے.
دوسرے نمبر پر 2 شہر ہیں فرانس اور سنگاپور، اور سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ چوتھے نمبر پر ہے۔ سارا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں افراط زر کی شرح میں ریکارڈ اضافے کے باوجود صرف 2 امریکی شہر ہی مہنگے ترین 10 شہروں کی فہرست میں شامل ہیں، یعنی نیو یارک اور لاس اینجلس۔ میں واشنگٹن ڈی سی میں رہتی ہوں، مجھے تو یہ بھی بہت ہی مہنگا لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فائزہ بخاری، بہت دلچسپ معلومات تھیں یہ۔ امریکہ میں مہنگائی 30 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ ایسے میں فوڈ بینکس، وہ ادارے جو لوگوں کو مفت خوراک مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مدد دینا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں اسد اللہ خالد کی رپورٹ۔ امریکی فوڈ بینکس کورونا کی وبا کے دوران متاثرہ خاندانوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی طلب سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی جدوجہد کر رہے تھے کہ اب انہیں ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، یعنی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ اور سپلائی چین کے مسائل۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ملک بھر میں ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا جو خود یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہمارے لیے ایک حقیقی چیلنج بن گیا ہے۔ ہمارے خوراک کے بینکوں کو صرف 9 ماہ پہلے کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ امریکہ میں بھوک کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے ادارے فیڈنگ امریکہ کے مطابق 60,000 شاخوں کے ساتھ امریکہ بھر میں 200 خوراک کے بینک کام کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے ان ذرائع پر انحصار کرنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اب بھی لوگ ان فوڈ بینکس سے کھانا نہیں لیتے۔ امریکہ میں ہر 10 میں سے 6 خاندانوں کو خوراک کے حصول کا تحفظ نہیں ہے، جو 80 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں۔ یہ کھانے پینے کی ضروریات کے لیے ہمارے پاس نہیں آ رہے۔ عام طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے، یا وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، یا پھر وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً پونے 2 سال میں کووڈ-19 کی وبا کے دوران مختلف اداروں نے کھانے پینے کی اشیاء کے عطیے کی مقدار میں بھی کمی کی ہے۔ فیڈنگ امریکہ کے مطابق امریکہ میں عالمی وبا کے دوران فوڈ بینکس پر انحصار کرنے والے امریکیوں کی تعداد میں تقریباً 30 سے 40% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جبکہ امریکہ میں افراط زر 30 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، ان فوڈ بینکس کے لیے ان لوگوں کو جو ان پر انحصار کر رہے ہیں کھانا پہنچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی وبا سے پہلے ہمیں تقریباً 60% خوراک عطیے میں ملتی تھی، لیکن پوری دنیا کو تقریباً 1 برس سے درپیش سپلائی چین کے مسائل کی وجہ سے اب ہمیں خاندانوں کے لیے زیادہ تر اشیاء خوردنوش خریدنی پڑ رہی ہیں۔ افراط زر یقینی طور پر ہمارے بجٹ اور خوراک کی مقدار پر اثر انداز ہو رہا ہے جو ہم ضرورت مند خاندانوں کے لیے خرید سکتے ہیں۔ اشیاء اور آلات کی ترسیل میں رکاوٹیں، ان کی سٹورز میں کمی اور مارکیٹ میں مزدوروں کی کمی نے ان فلاحی اداروں کے اخراجات میں اضافہ کیا ہے، جن پر امریکہ میں لاکھوں لوگ اپنی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے لگنے والا دھچکا انتہائی وسیع اور دور رس ہے، کیونکہ معیشت کے تمام شعبوں کو متاثر کرتا ہے، یعنی لاجسٹک کے چیلنجز مزدوروں کی کمی سے منسلک ہیں، اور میرے خیال میں جو قیمتیں ہم دیکھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر اضافے کی ممکنہ وجہ یہی ہے۔ اب سپلائی چین کے مسائل کسی حد تک حل ہونے شروع ہوئے ہیں اور قیمتوں میں کچھ استحکام آ رہا ہے، لیکن ماہرین کے خیال میں کم از کم 2022 کے دوران امریکہ میں شہریوں کو کاروباری لاگت اور مہنگائی کا سامنا رہے گا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں سنگ تراشی کے فن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ویو 360 میں جلد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج اس فن کو آرٹسٹ کیسے زندہ رکھے ہوئے ہیں اور انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت دیکھتے ہیں رپورٹ کی ایک مختصر جھلک۔ یہ بچے جو ہے یہ معمار وطن ہے، اور ان کو ایکسپوجر دینے کے لیے یہ جو ہاشم کا کام ہے اتنا زبردست کام ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہی صلاحیتیں ہمارے بچوں کے اندر بھی بیدار، ہمارے بچوں کے اندر ہے لیکن اصل میں اس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملا تھا۔ مکمل رپورٹ جلد ویو 360 میں۔ اسقاط حمل سے متعلق امریکی سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمہ ان دنوں سنا جا رہا ہے جس کا فیصلہ تاریخی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو سوشل میڈیا پیجز پہ بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA Urdu کو فالو کرتے رہیے۔ اسی پیج پہ آپ ہمارا نیا ہفتہ وار آن لائن پروگرام عین مطابق بھی دیکھ سکتے ہیں، اب سے کچھ ہی دیر بعد۔ عین مطابق ایک نیا ہفتے وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ انکہی کہانیاں، کچھ خاموش سچائیاں۔ آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا، آپ تو ریجیکٹ مال ہیں۔ آپ اگر ہراسمنٹ کا شکار تھے تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی؟ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے اس سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔
کچھ باتیں جن کا کہنا منع ہے مگر وہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ ڈیٹ مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام سارے حقوق دیتا ہے، مسلمان نہیں دیتے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں۔ عورت کے ہر مسئلے کو چھپانا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہو یا پھر اس کے پیریڈز ہو۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر عورت کے لیے، اسی لیے دیکھتے رہیے عین مطابق۔ عین مطابق ہر پیر کو رات 9 بجے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس سال شمال مشرقی شام میں ایک ایسے حراستی کیمپ میں تقریباً 80 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے جہاں دولت اسلامیہ یا داعش کے جنگجوؤں کے بیوی بچے رہتے ہیں۔ کیمپ کے حکام کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کی بیویوں نے کیمپ پر تشدد کے ذریعے اپنی حکمرانی قائم کر رکھی ہے اور وہ داعش کی شکست کے کئی برس بعد بھی اسے فعال رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیدر مرڈاک نے الہول اور الروج کیمپوں میں جا کر صورتحال دیکھی۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں الہول کے اس بازار میں نہ جائیں۔ شمال مشرقی شام میں واقع الہول نامی حراستی مرکز میں دولت اسلامیہ کے شکست خوردہ جنگجوؤں کی بیویاں اور بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں رکھا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہاں انتہا پسندوں کے کچھ خاندان مسلح ہیں اور اس سال یہاں اب تک 79 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہیں شبہ ہے کہ باہر سے عسکریت پسند اسلحہ کیمپ میں اسمگل کر رہے ہیں اور یہ کہ کیمپ میں زیادہ تر قتل سزا کے طور پر کیے جاتے ہیں جو کیمپ کے اندر موجود دولت اسلامیہ کی خود ساختہ مذہبی پولیس کی جانب سے دی جاتی ہے۔ کیمپ چلانے والی کردوں کی زیر قیادت سربین ڈیموکریٹک فورسز کے مطابق الہول اور اس کے ارد گرد دولت اسلامیہ کے خلاف جاری عسکری کارروائیوں کے باوجود اب بھی ہر ماہ ہلاکتوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کئی روز پہلے کچھ صحافی کیمپ میں آئے تھے اور جنگجوؤں کے بچوں نے ان پر پتھراؤ کیا۔ دولت اسلامیہ کے قانون کا نفاذ اس تنظیم کی خواتین کرتی ہیں اور ان قوانین کو توڑنے والی عورتوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ بیشتر زیر حراست خواتین اور بچوں کا تعلق شام یا عراق سے ہے، تاہم ان میں 57 دیگر ممالک کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو الہول اور الروج سے واپس بلا لیں۔ الروج داعش سے منسلک خواتین اور بچوں کا شمال مشرقی شام میں واقع ایک اور حراستی کیمپ ہے۔ الروج کیمپ کو کم انتہا پسند اور کم پرتشدد سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی بچے غیر ملکیوں پر پتھر اور شیشے کی بوتلوں کے ٹکڑے پھینکتے ہیں۔ یہاں گزشتہ ماہ 16 خیمے جلا دیے گئے تھے۔ الروج میں جو خواتین صحافیوں سے بات کرنے پر آمادہ ہوئیں، انہوں نے بس ایک ہی بات پر زور دیا کہ وہ واپس گھر جانا چاہتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ دوسرے لوگ بھی وہ غلطیاں کریں جو میں نے شام آ کر اور اپنے بچوں کو یہاں لا کر کی تھیں۔ میرے کچھ بچے مارے گئے، مجھے پچھتاوا ہے، مجھے بہت بہت پچھتاوا ہے۔ مجھے اب بھی امید ہے کہ فرانس جا سکوں گی اور میرے بچوں کا آنے والا کل بہتر ہوگا۔ الہول کیمپ میں خواتین نے آف کیمرہ ہمیں اس کیمپ میں اپنی دشوار گزار زندگی کے بارے میں بتایا اور یہ بھی شکایت کی کہ 12 سے 14 برس کی عمر کے لڑکوں کو ان کی ماؤں سے چھین لیا جاتا ہے اور ان کے انتہا پسند نظریات کو بدلنے کی کوشش میں انہیں کہیں اور رکھا جاتا ہے۔ ان کیمپوں میں موجود زیادہ تر خواتین اور بچوں نے 2019 میں اس وقت ہتھیار ڈال دیے تھے جب داعش نے عراق اور شام کے بڑے حصوں پر برسوں تک کنٹرول کے بعد اپنا آخری علاقہ کھو دیا تھا۔ اس کے بعد سے مقامی حکام نے عالمی برادری سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اور دوسرے عارضی حراستی مراکز جہاں بغیر کسی الزام کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو رکھا جا رہا ہے، انتہا پسندی کے ٹائم بم ہونے کے مترادف ہیں جو کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں۔ ہیدر مرڈاک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ شام میں 10 سال قبل جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو بدامنی کے 2 مختلف پہلوؤں نے جنم لیا۔ ایک تو داعش نے سر اٹھایا جس کی خود ساختہ خلافت کو بین الاقوامی اتحاد نے پھر ختم کر دیا، اور دوسری اسد حکومت اور باغیوں کے درمیان لڑائی جو کہ بنیادی مسئلہ تھا۔ اس لڑائی میں مختلف ملکوں نے مختلف فریقوں کا ساتھ دیا۔ روس اور ایران نے اسد حکومت کی مدد کی اور ترکی باغیوں کا بڑا حامی رہا ہے۔ اب جبکہ ان باغیوں کو شکست کا سامنا ہے، ترکی پہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرے۔ معاملہ پیچیدہ ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ایسے میں جب شام کے باغیوں کو شکست کا سامنا ہے، عرب ممالک شام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے شام اب کئی برس کی سفارتی تنہائی سے باہر نکل رہا ہے اور ترکی پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کرے۔ تمام عرب ممالک سمجھ چکے ہیں کہ اسد اقتدار میں رہنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ وہاں اپنے سفارت خانے کھولنے پر غور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات وغیرہ تمام عرب ممالک اب کوشش کر رہے ہیں کہ شام کی انتظامیہ کو دوبارہ گلے لگا لیں، لیکن ترکی ایسا نہیں کر رہا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل انقرہ اور دمشق کے درمیان بات چیت کا آغاز ہے۔ ترکی کی حزب اختلاف کی مرکزی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی یا CHP کا انتخابی مہم کے دوران ایک اہم وعدہ خانہ جنگی سے فرار ہو کر ترکی آنے والے 40 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو واپس بھیجنا ہے۔ پارٹی کا موقف ہے کہ شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنا، جو تنازع کے آغاز میں منقطع ہو گئے تھے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اہم ہیں اور اس کے لیے ترکی میں وسیع حمایت موجود ہے۔ لیکن صدر رجب طیب اردوغان کسی بھی تبدیلی کو مسترد کر رہے ہیں۔ کچھ ماہرین اس موقف کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دمشق حکومت کو تسلیم کرنا ایک وسیع تر اور جامع سیاسی حل کا حصہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ اسے سیاسی طور پر قبول کرنا اور اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس حکومت کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک حقیقی سیاسی حل تلاش کرنے میں مخلص ہے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے۔ شام میں ترکی کی فوج کی موجودگی شام کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ دمشق ترک فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ ترک افواج شام میں کرد اکثریت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ انقرہ SDF پر کرد علیحدگی پسندوں سے روابط رکھنے کا الزام لگاتا ہے، جسے وہ مسترد کرتے ہیں۔ شام کی پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر کچھ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنا بذات خود کوئی حل نہیں ہے۔ ترکی کے مختلف ممالک اسرائیل اور شام کے ساتھ سفارتی روابط استوار کرنے میں زیادہ فعال ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی کرد کو ڈیموکریٹک فورس یا SDF دریائے فرات کے مشرق میں موجود طاقتوں اور برسلز جیسے کرداروں سے بھی بات کرنی چاہیے۔ دمشق اور انقرہ دونوں شامی کردوں کی جانب سے خود مختاری کے حصول کی کوششوں کی مخالفت میں یکساں موقف رکھتے ہیں، اور یہ ہم آہنگی ان پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے ایک طاقتور محرک ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ بلوچستان میں زلزلوں کی پیش گوئی کا نظام بتا رہا ہے کہ مستقبل میں وہاں شدید زلزلوں کا امکان بڑھ رہا ہے۔ یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا گیا ہے، اس پہ ایک تفصیلی رپورٹ آپ اس ہفتے دیکھ سکیں گے ویو 360 میں۔ مختصر جھلک آئیے دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں چمن سے لے کر ہرنائی تک ہم نے یہ مشینیں لگائی، اور اس سے ہمیں زمین کی مومنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ زمین کھسک رہی ہے، کہاں پر یہ موو کر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ زلزلہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے اس ہفتے ویو 360 میں۔ آج کا شو یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ facebook.com/VO اردو کے پیج پہ آئیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ساتھ ہی پروگرام میں شامل رپورٹس آپ دوبارہ بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔